عبارت جو ہے وہ ہماری یہاں سے ہے کہ وقیاس و مصدر معبودیہ بتا ان زائدۃ ان یضم رابعہ. یہاں پہ جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ ثلاثی مزید فی کے جو قیاسی ابواب ہیں ان کے قوانین جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے معبودیہ بتا ان زائدۃ جو تا زائدہ کے ساتھ کیا ہو شروع ہو. اچھا وہ غیر ثلاثی، انہوں نے جو عنوان دیا ہے نا شروع میں غیر ثلاثی کا دیا ہے، یعنی اس میں ثلاثی مزید فی بھی آ جائیں گے، رباعی بھی آ جائیں گے، رباعی مزید فی سارے آ جائیں گے. اچھا جو تا زائدہ سے شروع ہوگا تو اس کا مصدر بنانے کا قیاس کیا ہے کہ وہی جو فعل ماضی ہے آپ کے پاس جو تا زائدہ سے شروع ہو رہا ہے ان یضم رابعہ، اس کے رابع کو کیا دے دیں، ضمہ دے دیں. رابع یعنی چوتھے حرف کو. تدحرجہ فعل ماضی تھا اور چوتھے نمبر پہ را ہے تو را کو ہم ضمہ دیں گے تو تدحرجن ہو جائے گا. تدحرجن یعنی یہ ابھی عبارت کے مطابق پڑھیں گے، وگرنہ تدحرجن بھی ہو سکتا ہے، تدحرجن بھی ہو سکتا ہے. تشیطن سے تشیطنن، کیونکہ تا جو ہے وہ توئی جیسے کہتے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ ہے. تجوربا سے تجوربن، را جو ہے وہ یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ہے. لیکن اذا کانت اللام یا ان، لیکن اگر اس کا لام الفعل یا ہو، لام الفعل یا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ناقص سے یا ہی ہو، تو کوسر الحرف المضموم، تو یہ جو حرف مضموم ہے اسے آپ کسرہ دیں گے لیناسب الیا، کیونکہ اس کے لام الفعل پہ یا آ رہی ہے تو یا کی مناسبت سے ما قبل کیا ہوگا، کسرہ اس کے مناسب ہو جائے گا، یعنی لیناسب الیا، تاکہ یہ جو کسرہ ہے یہ حرف یا کے مناسب ہو جائے. توانا ہمارے پاس فعل ماضی ہے توانیا، تو توانوین اصل میں بنتا ہے، لیکن توانوین میں ہم نون کو کیا دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے. تغالیہ میں تغالوین بنتا ہے تو لام کو کیا دے دیں گے، کسرہ دیں گے، تغالین ہو جائے. پانچویں نمبر پہ وقیاس و مصدر فعلل وما الحق بھی، فعلل اور اس کے جو ملحقات بیان کیے تھے ان کے مصدر کا قیاس کیا ہے، فعللتن ہے، یعنی ان کا جو مصدر ہے وہ فعلل کے وزن پہ آئے گا. دہرجہ سے دہرجتن، زلزلہ سے زلزلہ، وسوسہ سے وسوسہ، اور بیترہ سے بیترہ. وفعلال، یعنی دو قیاس ہو گئے، ایک فعلل کا ہے اور ایک فعلال کا ہے. فعلال میں یعنی فا کے اوپر کسرہ دینے، بکسر الفاء ان کان مضاعفا، اگر یہ کیا ہوا، مضاعف ہوا. مضاعف یعنی ہم جنس حرف عین الفعل اور فاء الفعل پہ ہوئے یا عین الفعل اور لام الفعل پہ ہوئے. زلزلہ سے جو ہے وہ زلزال بھی آئے گا، یہ قیاس کے مطابق فعلال کے وزن پہ ہے. وسوسہ سے کیا وسواس بھی آئے گا، یعنی گویا کہ جو زلزلہ کے ہیں وہ دو مصدر ہو جائیں گے، ایک زلزلہ بھی ہو جائے گا، زلزلہ سے زلزلتن فعلل کے وزن پہ، اور ایک جو ہے وہ زلزال بھی ہو جائے گا فعلال کے وزن پہ بھی. فعلال کی شرط مضاف کے ساتھ، ہاں جی جی مضاف کے ساتھ. مثلا دہرجہ میں نہیں آئے گا، دہراج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. دہرجہ میں فقط ایک ہی رہے گا، دہرجہ میں دہرجت، دہراج آتا ہے. ہے لغت میں دہراج ہے، کیوں ارشد صاحب ملا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوں. ہاں میں بھی لکھا ہوا ہے. پھر یہ پھر اس مصنف اسے سمائی میں لے جائیں گے، پھر اگر یہ مضاف نہیں ہے تو سمائی میں چلے گا. نہیں قیاسی جو ہے وہ مضاف میں بنے گا نا، تو سمائی جو ہے وہ غیر مضاف میں ہو جائے گا. دیکھیں دہراج اگر آ رہا ہے تو پھر وہ سمائی میں ڈالیں گے. تو آگے ہی لکھا کہ وہ ہوا، یعنی یہ جو زلزال کا وزن ہے نا فعلال کا، وہ ہوا دہراجن ہے، دہراج. چلیں تو یہاں پہ جو مصنف ہے وہ دہراج کو کیا کہیں گے، وہ سمائی کہیں گے، اور جو دہرجہ کو کیا کہیں گے، قیاسی کہیں گے. وہ فی غیر المضاعف، یعنی وہ سے کیا مراد ہے، یہ فعلال کا وزن، یعنی وزن و فعلال یا قیاس فعلال جو ابھی بیان کیا تھا، یہ اگر غیر مضاف میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ پھر قیاسی نہیں رہے گا، وہاں پہ کیا ہو جائے گا،
سمائی ہو جائے گا. جیسے سرحفہ سے سرحاف جو آتا ہے تو یہ سمائی ہو جائے گا. مصنف کے نزدیک یہ جو ہم نے کہا ہے کہ دیکھ رہا ہے یہ سمائی تو نہیں ہوا نا، یہ خود شرط لگا رہا ہے نا، پھر سمائی الگ کر رہا ہے. یہ سمائی ہوگا نا. نہیں پھر یہ خدا کر کے سمائی کی بات کر رہے ہیں تو پھر سمائی میں یہ والا قاعدہ نہیں لکھا نا، کیونکہ الہ کا وزن سمائی میں بھی آتا ہے. نہیں دیکھیں دہراجہ میں قیاسی کیا ہونا چاہیے، دہراجہ کے دو مصدر ہو جائیں گے نا. مصدر قیاسی اس کا کیا ہو جائے گا دہراجتاً، اور سمائی کیا ہو جائے گا دہراج ہو جائے گا. ہاں دونوں مصدر ہیں، دونوں مصدر ہیں، دونوں قیاسی نہیں بنائے انہوں نے، کیونکہ قیاس ان کا فقط کس میں ہے، مضاف میں ہے. مضاف میں جو ہے وہ فعل کے وزن پہ ہے. خاص کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں قاعدے کس سے مراد ہے، قیاسی سے مراد ہے. یہ دونوں مصنف کے نزدیک قیاسی ہیں. وہ قیاسی تب ہے کہ جب مضاف ہوا ہے، جب مضاف ہوا پھر غیر مضاف. زلزال مطلب اس میں کیا نہیں، زلزال مضاف دہراج، ارے زلزال میں تو قیاسی نہ ہوا، دہراج کی بات کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں فی الحال میں مصدر لگا رہے ہیں کہ فی الحال میں کے اندر وہ مضاف ہو تب یہ قیاسی ہو. فی الحال میں کہہ رہے ہیں جب مضاف دہراج مضاف نہیں ہے نا، یہ مضاف. فی الحال زلزال تو خفیہ. لیکن قانون یوں بننا نا مصنف کے مطابق. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو فعللہ ہے نا، فعللہ کا جو وزن ہے فعل ماضی کا، اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مصدر قیاسی فعللۃ کے وزن پہ ہے، اور ایک مصدر قیاسی جو ہے وہ فعلال کے وزن پہ ہے، لیکن وہ مشروط ہے، اس کی شرط ہے. اس کی شرط کیا ہے کہ جب وہ مضاف ہوگا تو اس کا وزن جو ہے وہ فعلال کے وزن پہ قیاسی طور پہ آئے گا. آپ ہم مصنف سے سوال کریں گے کہ اگر مضاف نہیں ہوگا تو پھر اگر آ جائے اسی وزن پہ، مصنف کیا کہے گا کہ میں اسے پہ سمائی کہوں گا، میں اسے قیاسی نہیں کہوں گا. میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے دہراجن کی بات کو خارج نہیں کیا ہے، وہ سمائی مانتے ہیں نا. ہاں سمائی مانتے ہیں ہم بھی، وہ قیاسی مانتے ہیں نا، کہ سمائی میں اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. کیا ہے نا. یہ سرحاف پر یعنی دہراج کے بغیر وہو خیار المضاف سمائی یہ کہا ہے. وہ بھی غیر مضاف ہے، دہراج ہو جائے. ہاں وہو سے کیا مراد ہے، یعنی وہو سے کیا مراد ہے فعلال کا وزن، یعنی فعلال کا وزن غیر مضاف میں سمائی ہوگا. اس کی ایک مثال وہی دہراجہ والی ہے جو ابھی لغت میں ہم نے دیکھی، دوسری مثال یہ سرحفہ والی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو مثالیں ہو جائیں گی. وَإِنْ فُتِحَ أَوَّلُ مَصْدَرِ الْمُضَافِ فَالْكَثِيرُ أَنْ يُرَادَ بِهِ اسْمُ الْفَاعِلِ. اب یہاں پہ اصل میں وزن تو کیا بن رہا ہے ہمارے پاس، فعلال کا بن رہا ہے، یعنی فا کے اوپر کیا کسر ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عربی لغت میں یہ ملے کہ اس کے مصدر کے اوپر کسرہ کی بجائے کیا آ جائے، فتح آ جائے، تو وہ پھر اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، یعنی مصدر کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ اس میں فاعل والا آئے گا. وَإِنْ فُتِحَ أَوَّلُ مَصْدَرِ الْمُضَافِ، یعنی اگر مضاف کا مصدر ہو اور اس کا مصدر فعلال کے وزن پہ آ رہا ہو، لیکن فا کو کیا کر دیا جائے، مفتوح کر دیا جائے، یعنی ان فُتِحَ أَوَّلُ مَصْدَرِ الْمُضَافِ یعنی فعلال ہو جائے. فالکثیر تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ان یراد بہ اسم الفاعل ہو، کہ اس سے پھر مراد کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل ہوتا ہے، یعنی مصدر اس سے مراد نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ من شر الوسواس نہیں ہے، وہاں پہ من شر الوسواس ہے، تو وہاں پہ مترجمین کو کیا ترجمہ پھر کرنا چاہیے، ہاں اس میں فاعل والا، ہاں اس میں فعل والا موسوس، یعنی پناہ مانگتا ہوں کس سے، وسوسہ ڈالنے والے سے، ڈالنے والا، یہاں پہ والا کا کیا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر مصدر والا معنی ہو تو کیا ہوگا، وسوسے سے، ہاں وسوسہ ڈالنے سے، ہاں وسوسہ ڈالنے سے، والا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے سے کہیں گے تو مصدر، وسوسہ ڈالنے والے سے کہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس میں فعل کا. تو مصنف کے مطابق کیا ہے، یہاں پہ چونکہ وسواس کی بجائے وسواس پڑھا گیا تو لہٰذا اس سے عام طور پہ معنی جو ہے وہ اس میں فعل کرے گا. اچھا، وقیاس و مصدر فعل، فعل کا جو باب مفعلہ ہے اس کا جو مصدر کا قیاس ہے وہ دو ہیں، ایک فعال ہے بالکسر اور ایک جو ہے وہ مفاعلہ ہے. جیسے قاتلہ سے قتال بھی آئے گا اور مقاتلہ بھی آئے گا، خاصمہ سے خصام اور مخاصمہ. وما كانت فاؤہ یا ان، اور اگر اس میں سے جس کی فا کیا ہوگی، یا ہوگی، یعنی مثال یا ہی ہوگا، من ھذا الوزن، اسی وزن سے فعلہ، تو یمتنع فیہ الفعال، تو وہاں پہ پھر فعال کا آنا کیا ہے، ممنوع ہو جائے گا، پھر اس کا فقط کیا آئے گا، مفعل آئے گا.
جیسے یاسرہ سے یسار جو ہے وہ نہیں آئے گا، فقط میاسرتن آ جائے گا، اور یامن سے کیا آ جائے گا، میامنتن آ جائے گا۔ بہرحال یسار مجھے لگتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مثلا کیا کہیں گے، ہاں هو القیاس، قیاس یہی رہے گا، ہاں وہ سماج میں ڈال دیں گے۔ ہاں یعنی یسار جو ہے نا وہ ہے، موجود ہے۔ یعنی صرف میں جب بھی استقراء کی بات آتی ہے نا، چیزوں کو آپ جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں چیزیں یعنی ٹکرا جاتی ہیں۔ اچھا، وما جاء علی غیر ما ذکر، ابھی ما ذکر ہمارے پاس کتنے ہو گئے، یہ 5 عناوین بنائے نا، 6۔ ہاں ہاں هو القیاس، یعنی قیاس یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک جو بیان کیا ہے ہاں یاسرہ کا یا ہوگا فقط مفعلہ کے بدن، یہ سارا آیا نہیں ہے، یہ سارا آیا ہوا ہے۔ آیا ہوا ہے، مل گیا۔ اچھا مصدر کے طور پر ملا ہے یا ویسے اسم کے طور پر؟ امر ہو گیا نا، نہیں ہے، مصدر ہے نہیں تھا، انہوں نے جو مفعول کے بعد کہا ادھر اس کا یا سکھا ہے۔ اچھا مصدر لکھے نہیں ہیں، لکھا ہے کسی کام میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرے۔ یہ سار کا معنی لکھا ہے، وہ لفظ یہ سار کہہ رہے ہیں۔ یہ سار ہاں 1912 سے نہیں تو وزن وہ فعال ہونا چاہیے، یہ سار ہے، اچھا یہ فعال کے وزن پہ، ہاں یہ پھر اسم ہوگا، یہ اسم مصدر نہیں۔ اچھا وما جاء علی غیر ما ذکر، ابھی ما ذکر کیا ہوگی، 6 انہوں نے قوانین بیان کیے سارے، یعنی غیر ثلاثی کے جو بھی قوانین بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے مصنف کے مطابق کس میں چلے جائیں گے، وہ قیاس کے مطابق چلیں جائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی کیا ہو جائیں گے، وہ قیاس سے ہٹ کے ہو جائیں گے، اور جو قیاس سے ہٹ کے ہو جاتا ہے اسے شاذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سماعی اور شاذ دونوں۔ کہتے ہیں کہ وما جاء علی غیر ما ذکر فشاذ، نحو کذبا سے کیا آئے گی جی، کذابن، والقیاس تکذیب، کذب باب تفعیل ہے تو اس کا تکذیب کے وزن پہ آتا ہے، تو اگر فعال کذاب کے وزن پہ آ رہا ہے تو اس کو وہ کس میں ڈال دیں گے، شاذ میں ڈال دیں گے۔ اب اس میں ایک قدیم شعر بھی انہوں نے پڑھا کہ بات ینزی دلوہ تنزین، تنزین نزا ینزی سے کیا بنتا ہے جی ہمارے پاس، تنزیتن، یہ بالکل جو ہے نا آپ شروع میں چلے جائیں، پہلا جو قاعدہ تھا باب تفعیل کی جب بحث شروع کی تھی کل کے درس میں، وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ معتل اللام ہو گیا، باب فعل جو ہے نا معتل اللام ہوا آخر پہ، ناقص یعنی ہوا، تو پھر جو ہے نا اس کا وزن تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا، پھر تفعیل کے وزن پہ نہیں آئے گا۔ تو قانون کیا ہونا چاہیے تھا شعر کے اندر کہ جب یونزی پڑھا تو یونزی کا مصدر کیا آنا چاہیے تھا، تنزیہ آنا چاہیے تھا، تنزیہ آنا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے کیا پڑھا، تنزین پڑھا، یعنی تنزین یعنی تفعیل کے وزن پہ پڑھا، تنزین تفعیل کے وزن پہ پڑھا، جیسے کذبا سے تکذیب ہے، صرفا سے تصریف ہے، تو وہ یہی وزن لے کر آ گیا، حالانکہ یہ وزن نہیں آنا تھا کیونکہ یہ آخر میں صحیح اللام نہیں تھا، ٹھیک ہے، ناقص تھا۔ بات ینزی دلوہ تنزیاً کما تنزی سہلۃ صبیہ، شہلۃ صبیہ، والقیاس جو ہے وہ تنزیہ۔ وقولہم، اسی طریقے سے جو عربوں کا قول ہے، تحملہ سے وہ تحمال کیا ہے مصدر بولتے ہیں، بکسر تا کسرہ ہوتی ہے، اور ہا کے اوپر بھی کسرہ ہوتی ہے، بکسر تا والہا، اور وشد المیم، اور میم کیا ہوتی ہے، مشدد رہتی ہے۔ حالانکہ یہ باب تفاعل سے ہے تو قیاس کیا بنتا ہے، تحمل بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ترام القوم میں ترامی قیاس بنتا ہے، لیکن وہ اس سے کیا پڑھتے ہیں، رمین پڑھتے ہیں، بکسر رائے والمیم مشددن، ٹھیک ہے، را اور میم مشددہ یعنی را کے کسرہ کے ساتھ اور میم مشددہ کے ساتھ، تشدید الیا، اور یا بھی کیا آتی ہے، تشدید آتی ہے، اور وآخر مقصور، آخر پہ کیا ہے، الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے۔ قیاس کیا بنتا ہے، ترامی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا کیا ہے، حوقلہ، حوقل الرجال ہیکال، نہیں حوقلہ وہی دہرجہ والا ہے نا، تو اس میں ہیکال وہ پڑھتے ہیں
یعنی اس کا مطلب کیا ہے ضعف عن الجماع، جماع کرنے سے کمزور ہو گیا، اور قیاس کس کا کیا بنتا ہے اوقلا بنتا ہے۔ اکشعر جلدہ، اکشعرار نام پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ قشعریرہ آتا ہے۔ یہ سارے کیا شاذ میں چلے جائیں گے۔ اچھا عبارت کیسے ہے جی؟ ہاں ٹھیک، بضم ففتح فسکون، بضم پہلے نمبر پہ ضمہ یعنی قاف کے اوپر ضمہ آ گیا، ففتح پھر فتح آ گیا شین کے اوپر، فسکون پھر کیا سکون آ گیا عین کے اوپر، قشعریرہ۔ اے اخذتہ الرعدۃ، یعنی اسے رعدہ نے، رعدہ کسے ہے کپ کپی نے، اسے کپ کپی نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اکشعر جلدہ کانپنا ہے نا اس کا، کپ کپانا، اس کا معنی یہ بیان کریں، رعدہ یعنی کپ کپی نے کیا اسے پکڑ لیا۔ یہ رعد کسے کہتے ہیں؟ رعد اس کو بجلی کو بھی کہتے ہیں، کڑک جو ہے بجلی کی۔ رعدہ کا دیکھیں کپ کپی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ رہا شدی کے نیچے کسرہ ہے، بھی ریدہ آپ کے بعد لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ شدی کے نیچے کسرہ ہے، یعنی راج نہیں۔ ہاں ریدہ کپ کپی ہے لکھا ہوا ہے جی، کپ کپی لرزہ، ٹھیک ہے مانا۔ تو کپ کپی نے کیا اسے گیر پکڑ لیا، یعنی کپ کپی اس کی پر طاری ہو جائے، تو قیاس اس کا کیا بنتا ہے، ایک شعرار بنتا ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کل ما جاء علی زنۃ تفعال فہو بفتح تا، جو بھی تفعال کے وزن پہ آئے گا تو وہ فتح تا کے ساتھ ہوگا۔ تفعال کا وزن کون سے مصادر کا آتا تھا؟ تفعال یہ نہیں ادھر بیان کیا، مجرد میں بھی نہیں تھا، تفعال کا وزن بیان کیا کہ پیچھے مصدر میں کچھ فعالت ان میں ہے، تفعال 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 تدہرجہ کا جو بھی بیان کیا اس میں تو نہیں آیا نا، ہاں یہ تفعال بیان نہیں ہوا جی، یعنی باب تفعیل کے مصادر میں تفعال۔ اچھا تو مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تفعال کے وزن پہ آپ کو مصدر جو بھی ملے گا، اگرچہ مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ کون سا ہوگا، تو سماعی ہوگا، تو یعنی جو بھی تفعال کے وزن پہ آئے گا تو فہو بفتح تا، تو یہ مصنف کا ایک یعنی کیا کہتے ہیں استقراء ہے، چھان بینے، کہ جو بھی ان کو تفعال کے وزن پہ ملا ہے تو وہ بفتح تا ملا ہے، اس میں تا شروع میں کیا تھی مفتوح تھی۔ سوائے جو ہے وہ تین لفظوں کے، پہلا جو ہے وہ تبیان ہے، یہ تبیان نہیں ملا، دوسرا تلقاء ہے، تیسرا کیا ہے تنزال ہے، ٹھیک ہے، من المنازلہ، نازلہ جو نازلہ منازلہ سے تنزال، یہ تینوں مقصور ہاں اس میں مکسور تعاون ملے، ٹھیک ہے۔ وقیل هو اسم، اور کہا گیا کہ یہ اسم ہے اور مصدر کیا ہے فتح کے ساتھ ہے، یعنی تنزال جو ہے وہ اسم ہے لیکن مصدر جو ہے وہ فتح کے ساتھ تنزال ہی آتا ہے، یہ ایک قول ہے، کہا گیا ہے، وگرنہ مصنف نزدیک یہ کیا ہے مصدر ہی ہے لیکن یہ شاذ طور پہ کیا ہے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، وگرنہ اکثر طور پہ وہ فتح کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اچھا تنبیہات میں جو ہے وہ تین چیزوں کو بیان کریں گے، فی ما یصاغ للدلالت علی المرۃ، وہ مصدر کے جو بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ دلالت کریں مرہ کے اوپر، مرہ کیا ہے ایک دفعہ، مرہ کیا ہے ایک دفعہ، اور حیات کیا ہے حالت کے اوپر دلالت کریں کہ اس کی حالت کیا تھی، اور والمصدر المیمی، اور جس سے جو ہے وہ مصدر میمی کیا بنائے جاتے ہیں۔ تو ابھی تین چیزیں ہمیں بیان آ رہے ہیں کہ مصدر مرہ پہ اوپر یعنی اس میں مرہ، اس میں حیات، اور مصدر میمی۔ الاول یصاغ للدلالت علی المرۃ، پہلا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مرہ کے اوپر دلالت کرے، من الفعل ثلاثی مصدر علی وزن فعل، یعنی یوں ہو جائے گا
یصاغ مصدر علی وزن فعل، ٹھیک ہے، یصاغ للدلالة علی المرأة من الفعل الثلاثی مصدر علی وزن فعل، مصدر یعنی بنایا جاتا ہے، یصاغ کا جو نائب فعل ہے یہ مصدر واقع ہو جائے گا۔ مرہ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے فعل ثلاثی سے مصدر بنایا جاتا ہے فعلۃ کے وزن پہ، بفتح و سکون، پہلے فتح رہتی ہے پھر سکون رہتا ہے، جیسے جلسہ سے جلستن، اکلا سے اکلتن۔ تو جلسہ جلستن کیا مطلب ہوگا؟ ایک مرتبہ بیٹھا، ایک دفعہ اس نے کھایا۔ وَإِذَا كَانَ بِنَاءُ مَصْدَرِهِ الْأَصْلِ بِالتَّاءِ، اور اگر اس کے مصدر اصلی کی بنائی کیا تا کے ساتھ ہو، نہیں آخر پہ تا ہی آتی ہو، ہاں یعنی خود اس کے جو مصدر ہے نا مرہ کے ہٹ کے، وہ لغت میں کیا آتا ہے؟ فعلۃ کے وزن پہ آتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ اس سے مراد ایک دفعہ ہے یا مصدر ہی ہے؟ کہتے ہیں کہ فَيُدَلُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْوَصْفِ، بس اس کی جو دلالت ہے مرہ کے اوپر وہ کس کے ذریعے سے کی جائے گی؟ وصف کے ذریعے سے کی جائے گی، یعنی اس کی صفت وہ مرتن واحدہ یا واحدہ کی کیا لے کر آنی پڑے گی، وگرنہ جو ہے وہ اس سے مرتن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ مثال دی ہے رحمہ کی، کہ رحمہ کا مصدر جو ہے نا خود رحمت آتا ہے، تو اگر ہم نے رحمت کو جو ہے وہ مرہ کے اوپر دلالت کروانا ہے تو اس کی کیا صفت لے کر آنی پڑے گی، یعنی رحمہ رحمتن واحدتن کہیں گے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ رحمہ کیا ہے؟ مرہ ہے، نفقتن واحدتن، یہ سارے۔ وَيُصَاغُ مِنْهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ فِعْلَةٍ، اور منہ کی ضمیر کدھر جائے گی؟ من الفعل الثلاثی، اور اسی فعل ثلاثی سے بنایا جاتا ہے حیت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے مصدر کس وزن پہ؟ فعلتن کے وزن پہ، یعنی فعل جو ہے وہ مرہ کے لیے ہو گیا اور فعل کس کے لیے ہو گیا؟ حیت کے لیے ہو گیا، بکسرن فسکون، جیسے جلس جلستن، تو وہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں بیٹھا، بیٹھنے کی حالت میں بیٹھا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہاں جلس جلستن، جلستن سے مراد حیت لینی ہے، میں بیٹھا اس کے بیٹھنے آگے وہ پھر جلسہ کو مضاف کریں گے، جلسۃ القاری، ہاں جلسۃ القاضی، جلسۃ الاستاد، ٹھیک ہے، ہاں وہ جو جس کی حالت کی اور شکل کی، حیت یعنی شکل و صورت، جس کی شکل کی اس نے نقل کرنی ہوگی نا وہ یہاں پہ لگائے گا تو پورا جملہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ جلست جلسۃ القاضی یہ مشہور مثال ہے کہ جس طرح سے قاضی صاحب بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے کیا میں بیٹھا، قاری کی، اچھا بیٹھ قرات کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا حدیث میں یہ ہے کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، ٹھیک ہے، جب تم قتل کرو تو جو قتلہ کی حالت اور شکل ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے، یعنی ایک قتل کیا ہوتا ہے؟ بے دردی سے قتل کرنا جس کی شکل ہی کیا بگاڑ دی جاتی ہے، ایک قتل ہے کہ نہیں بے دردی سے کیا ہے قتل نہ کرو، شکل کیا ہے اس کی صحیح رہے، یعنی وہ چہرے اور آنکھوں کے اوپر کیا ہے وار نہ کرو، اس کا چہرہ کیا ہے سلامت رہے یہاں پہ۔ وَإِذَا كَانَتِ التَّاءُ فِي مَصْدَرِهِ الْأَصْلِ دُلَّ عَلَى الْحَيَاةِ بِالْوَصْفِ، اور اگر اس کے مصدر اصلی میں تا آ گئی ہے جیسے اوپر رحمتن تھی تو پھر یہاں پہ حیت کو اوپر دلالت کروانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ وصف کی ضرورت پڑے گی۔ نشد الزالۃ نشتدن عظیمتن، ٹھیک ہے، یہاں پہ نشتہ کی صفت ہم نے لگی عظیمتن۔ ناشدہ الزالہ، ناشدہ کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا، الزالہ گم شدہ چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو گم شدہ چیز ہے اس کی بہت بڑی کیا تلاش کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ نشتہ کی صفت عظیمتاً لگانے سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے جو اس کو تلاش کرنے کی جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ بہت بڑی حالت تھی اس کی، بہت ہی عظیم کیا حالت تھی اس کی، یعنی بہت ہی وسیع پیمانے پہ اس نے کیا کیا؟ تلاش کیا اس سے۔ یہ سارے کے سارے مرہ اور حیات کس سے بیان کیے؟ ثلاثی سے بیان کیے۔ ابھی غیر ثلاثی کی بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ والمرہ من غیر ثلاثی، اگر مرہ کی بات کرتے ہیں غیر ثلاثی سے تو وہ کیسے بنے گا؟ بے زیادت تا علی مصدر ہی، تو اس کا جو بھی مصدر ہوگا اس کے آخر پہ کیا کریں گے؟ تا کا اضافہ کر دیں گے، جیسے انطلاق مصدر تھا باب انفعال کا، انصراف جو ہے، اس کا ہم نے اس میں مرہ بنانا تھا تو آخر پہ تا کا اضافہ کیا تو انطلاقتن ہو گیا، ایک دفعہ کا نکلنا۔ وَإِنْ كَانَ التَّاءُ فِي مَصْدَرِهِ، اور اگر یہاں پہ وہی صورت حال ہو کہ اس کے مصدر میں ہی آخر پہ تا موجود ہو،
تو دل علیہ بالوصف تو پھر مرہ کے اوپر دلالت وصف کے ذریعے سے کی جائے گی، جیسے اقامتن میں پہلے سی کیا تھا موجود ہے، تو اقامتن واحدتن ہمیں کہنا پڑے گا، تو تب اس سے مرہ ثابت ہوگا۔ ولا یبنا من غیر ثلاثی مصدر الحیات، اور غیر ثلاثی سے جو حیات والا مصدر ہے نا وہ نہیں بنایا جاتا، فقط مرہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ شاذ وارد ہوئے ہیں کہاں سے؟ غیر ثلاثی سے۔ کہتے ہیں کہ شذ خمرہ و نقبہ اور عمہ، ٹھیک ہے جی۔ خمرہ جو ہے یہ کہتے ہیں شاذ ہے، خمرہ جو ہے وہ یہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ خمرہ جو ہے وہ غیر ثلاثی سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کیونکہ خمرہ جو ہے وہ اختمرت المرأۃ سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب خاتون چادر اوڑھتی ہے تو اس کے لیے لفظ خمرہ لغت میں استعمال نہیں ہوتا، اختمرہ کیا استعمال ہوتا ہے۔ تو خاتون نے چادر اوڑھی، دوپٹہ اوڑھا، تو اس کے لیے پھر جو اس میں حیت استعمال ہو گیا وہ خمرہ ہو گیا، پھر خمرہ کو آگے کیا وہ نسبت دیں گے، بندے کی طرف مضاف کریں گے نا، تو اختمرت المرأۃ خمرۃ فاطمہ فرض کریں کہ خاتون نے جو ہے وہ چادر اوڑھی فاطمہ کی چادر کی طرح اوڑھنے کی طرح، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو نقبہ ہے، نقبہ بھی کیا ہے، یہ نقاب پہننے سے ہے، اور یہ انتقبہ سے ہے، نقاب اوڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو عمتن ہے، امامہ پہننا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ تعممہ استعمال ہوتا ہے، یعنی غیر ثلاثی استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مصنف کو یہ جو خمرہ اور نقبہ اور عمہ جو تین حالتیں نظر آئیں، ان حالتوں کے جب انہوں نے فعل نکالے تو فعل ان کو کون سے ملے؟ غیر ثلاثی کے ملے، ثلاثی مجرد کے نہیں ملے۔ تو پس یہاں پہ پھر کیا پریشانی بن گئی کہ یہ دیکھیں جی غیر ثلاثی سے اس میں حیت کیا ہے آپ کو مل گئے، ٹھیک ہے، ہاں ہیں غیر ثلاثی سے، لیکن حیت کا معنی کیا اس میں آ رہا ہے، ثلاثی نہیں ہے، ہاں ہاں، تو مصنف اس کو کس میں ڈال دیں گے؟ سماجی میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، آسان سسٹم۔ تو صرف ہے یہ اکثر سمائی ہے، لیکن اس کی کوشش کی جاتی ہے قواعد میں لانے کی۔ آسانی دوسرا جو فائدہ ہے، نہیں دوسرا فائدہ نہیں بلکہ مصدر میمی، ہاں، یعنی الاول سے انہوں نے کیا مراد لی؟ وہ مصدر جو دلالت کرتا ہے مرہ اور حیا، یعنی مرہ اور حیا کو دونوں میں رکھ دیا، اول میں رکھ دیا۔ اب یہ آسانی سے مراد کیا ہے؟ مصدر میمی ہے۔ عندہم مصدر، عربوں کے یہاں کے مصدر ہے، یقال له المصدر المیمی، کہ جسے مصدر میمی کہا جاتا ہے۔ مصدر میمی کی تعریف کیا ہے؟ لکونہ مبدوءا بمیم زائدۃ، کیونکہ یہ شروع ہوتا ہے میم زائدہ کے ساتھ۔ ویصاغ من الثلاثی علی وزن مفعل، اسے ثلاثی سے جو ہے وہ مفعل کے وزن پہ بنایا جاتا ہے، بفتح المیم والعین، کہ جس میں میم اور عین دونوں کا فتح رہتا ہے، وسکون الفاء، اور جو فاء الفعل ہے وہ کیا رہتی ہے؟ ساکن رہتی ہے۔ جیسے منصر ہے، مضرب ہے، یعنی نصر ینصر سے بھی کیا منصر بنا، ضرب یضرب سے بھی کیا بنا؟ مضرب بنا، اس میں فرق نہیں ہے۔ ما لم یکن مثالا صحیح اللام، جب تک یہ کیا ہے؟ مثال نہ ہو، اور مثال کون سا؟ صحیح اللام۔ مثال صحیح اللام کسے کہتے ہیں؟ وہ مثال صحیح اللام، وہ مثال ہی کہہ رہے ہیں، ہاں، لام الفعل ناقص ہوگا تو پھر مثال نہیں ہوگا نا، پھر لفیف ہو جائے گا نا، لفیف مفروق کہتے ہیں نا، ایسی ہے نا، ہاں، یعنی مثال اگر معتل اللام ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ مثال معتل اللام، اور دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ لفیف مفروق ہو جائے گا، مثال ہو، ہاں، لفیف مفروق نہ ہو، یعنی یہ کہنے کا مطلب فقط مثال ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ معلوم یکن مثال صحیح اللام، اگر وہ کیا ہو؟ مثال نہ ہو، اور کیا ہے؟ تحذف فاء فی المضارع، اور مثال بھی ایسا کہ جس کی فا جو ہے وہ مضارع میں کیا ہوتی ہو؟ حذف ہوتی ہو، ہاں، وہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہو نا، وعدہ یعدو، ٹھیک ہے، جو یفعلو کے وزن پہ آتا ہے اس کی حذف نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، وجل یوجلو، اچھا، کا وعدہ، جیسے کہ وعدہ ہے، فإنه يكون على زنة مفعل، تو اس کا جو مصدر میمی ہے نا پھر وہ مفعل کے وزن پہ آ جائے گا بکسر العین، جیسے موعد اور موضع۔
وشذ من الاول، اب اول جو ہے اس میں کہا کہ جب بھی ثلاثی ہوگا تو اس کا مصدر میمی کیا ہے، مفعل کے وزن پہ آئے گا. کہتے ہیں جو مفعل کے وزن پہ آتے ہیں تو وہ شاذ ہو جائیں گے. وشذ من الاول المرجع، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں، مرجع بھی کہتے ہیں اور مرجع بھی کہتے ہیں. تو مرجع کیا ہو جائے گا، شاذ ہو جائے گا. اسی طریقے سے مسیر کیا ہے، شاذ ہو جائے گا، مسیر ہے نا مفعل کے وزن پہ. اول کون سا؟ ہاں اول کون سا؟ اول مفعل. نہیں وہ شذ من الاول دو چیزیں بن گئی نا، ایک مثال تھا، مثال والا ثانی ہو گیا، اور مثال سے مراد کیا ہے کہ جو مثال نہ ہو. جو مثال نہیں ہے ما لم یکن مثال، تو اس کا مصدر میمی کیا آتا ہے، مفعل کے وزن پہ. تو یہی اول سے کیا ہے، شاذ آ جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو صورتحال ہے وہ ثلاثی کی ہوگی اور مثال بھی نہیں ہوگا، لیکن مفعل کی بجائے وزن کیا ملے گا، مفعل کا ملے گا. مرجع ہو گیا، مسیر ہو گیا، یہ سارے کے سارے وہ مثال کی نہیں ہے نا، مثال واوی مثال یائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. راجع سے ہے، ساجرہ سے. معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مقدرہ ہو گیا. والقیاس فی الفتح، اس میں قیاس کیا بنتا ہے، فتح کی بنتا ہے. یعنی مرجع پڑھیں، مسجر پڑھیں، معرفہ پڑھیں، مقدرہ پڑھیں. وقد وردت الثلاثۃ الاولی بالکسر، یہ جو پہلے تین ہم نے بیان کیے نا، مرجع، مسیر اور معرفہ، یہ سب کے سب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ وارد ہوئے ہیں. والاخیر مثلثا، اور اخیر جو ہے وہ مثلثا کیا وارد ہوا ہے. مثلث کیسے کہتے ہیں، تینوں حرکات، یعنی مقدرہ، 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 مقدرہ اور مقدرہ، مثلث وارد، تینوں وارد ہوئے ہیں. تینوں وارد ہوئے ہیں تو پھر کتنے قیاسی ہو جائیں گے، کتنے شاذ ہو جائیں گے، ایک دو شاذ، ایک فتح والا قیاسی ہو جائے گا مقدرہ، اور دو کیا ہو جائیں گے، شاذ ہو جائیں گے. فشذوذ فی حالت الکسر و ضم، تو وہاں پہ ہم شذوذ کو کیا کہیں گے، کسر اور جو ضم کی حالت ہے، دو حالتیں اس میں کیا، اس میں شاذ ہو جائے گا. ہاں فتح والا قیاسی ہو جائے گا. اچھا، یہ ابھی مصدر میمی کی کس سے بات کر رہے تھے، ثلاثی سے بات کر رہے تھے. ومن غیر ثلاثی، مصدر میمی غیر ثلاثی سے یکون علی ظنۃ الاسم المفعول، وہ اسم مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے مکرم، معظم اور مقام. یعنی یہ 2 in 1 کی یہاں پہ پالیسی رہے گی. مکرم جو ہے وہ اسم مفعول کے طور پہ بھی استعمال ہوگا اور مصدر میمی کے طور پہ بھی استعمال ہوگا. الثالث، تیسرا، تیسری کیا چیز ہے ابھی اس میں، اچھا یہ تنبیہوں کا نمبر ہے. اچھا شروع میں ہم پھر غلط کہہ رہے تھے نا. الاول پہلی تنبیہ، الثانی دوسری تنبیہ، اور الثالث کیا، تیسری تنبیہ. یصاغ من اللفظ مصدر یقال له المصدر الصناعی، صناعی ٹھیک نہیں ہے، اچھا لفظ سے دیکھیں والا، صنعت سے صناعی، صناعی یعنی کسرہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، صناعی یعنی ضمہ والا ٹھیک لگ رہا ہے تھوڑا، صناعی ہاں صناعی، ویسے صناعی لکھا ہوا لغت میں بھائی. الصناعت صناع کسرے کے ساتھ ہے سارا. الصناعت ہنر کاری، کسرہ والا ٹھیک ہے جی، پہلے شروع میں میرے زبان پہ جو ہے ٹھیک آیا تھا. مصدر صناعی ٹھیک ہے. صناعی، صناعی کیا ہے جی، یہ اوپر اچھا ذکر نہیں کیا ہیڈنگ میں نا ہمارے پاس، آپ کے پاس بھی نہیں ہے اوپر عنوان میں تنبیہات میں. ہاں یعنی یہ تیسری تنبیہ بنے گی مصدر صناعی کی. اچھا عنوان نہیں ڈالا آپ نے. مصدر صناعی کی کیا تعریف ہے، وَهُوَ أَن يُزَادَ عَلَى اللَّفْظَةِ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ. مصدر صناعی یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ کو مل جائے، اسم و لفظ، آپ اس کے آخر پہ کیا ہے، یا مشددہ کا اضافہ کریں، اور کس کا، وطاء التانیث سے، اور تاء تانیث یعنی گول تا کا کیا کر دیں، اضافہ کر دیں. لفظ جو ہے وہ حر ملا، اور حر کا مصدر صناعی کیسے بنا دیا، حریت بنا دیا. وطن کا کیا ہے، وطنیت بنا دیا. انسان کا انسانیت بنا دیا. اور ہمج کا کیا بنا دیا، ہمجیہ بنا دیا. ہمج وہی بے وقوفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہمجیہ.
اور مدن سے کیا بنا دیا؟ مدنیہ بنا دیا. اسم الفاعل انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.